وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24 ہم آج پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ اعراض کرتے تھے قرآن سے۔ جب ان کو بلایا جاتا تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے تو ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، جبکہ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ اس بات کو سمجھ چکے ہوئے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے تھے۔ اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک غلط عقیدہ بنا رکھا تھا، اور قرآن کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا وہ عقیدہ ان کو چھوڑنا پڑنا تھا۔ وہ کیا عقیدہ تھا وہ اب ہم اس آیت میں پڑھیں گے۔ ذالکا، یہ بات جو وہ کرتے تھے، منہ موڑ جاتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ بی انہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قالو، وہ کہتے تھے، لن تمسن النار، ہرگز نہ ہم کو چھوئے گی آگ، الا ایام معدودات، مگر کچھ دن، گنتی کے کچھ دن کے علاوہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ یہ ایک انہوں نے خود ساختہ اپنا دین کا ایک عقیدہ بنا رکھا تھا، اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور ان کے علماء جو تھے وہ ان کی عوام کو یہ بات کہتے تھے کہ جتنے مرضی آپ لوگ برے کام کر لو، گناہ کے کام کر لو، کچھ دن ہی آگ میں جانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ دل کو تسلی دینے کی ایک انتہائی خطرناک قسم کے انہوں نے خیالات بنا رکھے تھے، اور اس عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ قرآن سے منہ موڑ جاتے تھے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں صاف اور سیدھی بات کرتا ہے نا کہ جو گناہ کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ تو اگر تو یہ قرآن کو مانتے تو ان کو یہ عقیدہ چھوڑنا پڑتا تھا، اور ویسے بھی انسان کی نفسیات ہے کہ بہت عرصے تک اگر ایک ہی جھوٹ کو آپ بولتے جائیں نا، تو ایٹ لاسٹ انسان اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ چونکہ یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم تو کچھ گنتی کے کچھ دن آگ میں جائیں گے، ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ ان کے علماء بھی ان کو یہی بات بتاتے تھے، تو آہستہ آہستہ خود ہی مطلب ان لوگوں نے اس چیز کو سچ سمجھ لیا تھا۔ یہ ایک لیکن ان کا ایک خود ساختہ، یا آپ کہہ لیں کہ انتہائی خطرناک جھوٹی تسلی تھی جو یہ لوگ اپنے دلوں کو دے رہے تھے۔ کیونکہ اگر چلیں بالفرض اس چیز کو مان بھی لیا جائے، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہی عقیدہ ہے، میجورٹی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے ہی آگ میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نے تو جنت میں چلے جانا ہے۔ ایک حدیث کو بیس بناتے ہیں نا کہ ہر کلمہ گو کو ایٹ لاسٹ جنت میں چلا جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان اس چیز کو امیجن کرے نا، آگ میں جانا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم اس کو آرام سے پڑھ لیتے ہیں نا، ابھی جائیں نا، جا کے اپنے کچن کا چولہا جلائیں، ہاتھ رکھ دیں اس کے اوپر جا کے، آپ کو اگر دیکھنا ہے، پتہ کرنا ہے، آگ، دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو سوچیں کہ ہم تھوڑی سی تکلیف آگ کی اس دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، کیسے انسان اس چیز کے اوپر بیلیو کر لے کہ میں کچھ دن کے لیے بھی وہاں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو اینی وے، یہ جو خود ساختہ ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا، من گھڑت، اس کی وجہ سے یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَغَرَّهُمْ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ جو جھوٹ وہ گھڑ رہے تھے، یعنی دین کے معاملے میں جو انہوں نے عقائد میں بگاڑ ان کے آ چکا ہوا تھا، اس چیز نے، اس غلط فہمی نے، اس دھوکے نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یعنی یہ انسان خود کو ایک دھوکہ ہی دے رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، میں جتنے بھی مرضی غلط کام کر لوں، مجھے ایٹ لاسٹ تو جنت میں ہی جانا ہے۔ کس کو گارنٹی ہے اس چیز کی؟ کسی کو بھی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی۔ کیونکہ ایک دفعہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کے سبب ہی ہمیں جنت میں ڈال دے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ اتنا ہماری پسند کریں کہ ہمیں جنت میں ڈال دیں، مگر ساتھ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کسی ایک چھوٹے گناہ پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے ہماری۔ یہ کیوں نہیں ہم لوگ سوچتے بات؟ اور ویسے بھی کس نے کتنا جینا ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، کہ ہمیں کون سا کوئی گارنٹی ہے کہ ہمیں بہت ہزاروں سال تک جینا ہے، کہ تو ہم چلو ہمیں کوئی تھوڑا سا ہو کہ جی کبھی کوئی اچھا کام کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلی سانس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہم اس آس پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے کہ شاید کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ تو قرآن جو ہے
اس کے مضامین بالکل واضح ہیں، قرآن صاف بتاتا ہے جو غلط کرو گے اس کی سزا تمہیں ملے گی، اچھا کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ تو یہ جو فارمولا تھا نا وہ ان کے اندر فٹ نہیں ہو رہا تھا، ان کے عقائد کے اندر، یہود و نصارہ کے، تو اس لیے یہ لوگ اعراض کرتے تھے قرآن پاک سے۔ تو یہ آیت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔